اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پروگرام ہے قلندر سائیں سرکار کے محبت میں اور آپ کی عرس مبارک میں جو آج منعقد کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جلدی دکھائی دے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج عرس مبارک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ زیارت چینل سے رحمۃ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے قبل ناصر حسین صاحب زیارت چینل کے سی او ڈائریکٹر آپ سے مخاطب تھے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت، دینی شخصیت جو الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر الحاج گلشن الہی قادری دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ کریم ان پر، ان کے والد گرامی پر کرم خاص عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ عرس مبارک کے حوالے سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے آج حضرت ہمیں ٹائم عطا فرمائے، اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب منقبت سے قبل جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اللہ کے ولی کے ذکر کے لیے موقع عطا فرمایا۔ رب العالمین جل شانہ جو لوگ دین کے لیے کوشش کاوش کر رہے ہیں، رب العالمین اسے قبول فرمائے، ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یہی سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو بے شک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اور ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان اپنے تعلق کو اللہ کے رسول سے مضبوط کر لیتا ہے تو جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنے زیادہ اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور وہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں اتنا ہی قبول ہوتا جائے گا۔ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے جو ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے، یا صوفیاء کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص نوافل کی کثرت کے ذریعے رب العالمین جل شانہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں بہت اہم ہے، وہ یہ کہ فرمایا نوافل کی کثرت کے ذریعے۔ نفل کہتے ہیں ایکسٹرا عبادت کو۔ اب مثال میں یوں سمجھاتا ہوں اس بات کو کہ اگر کسی شخص کی دکان پر کوئی شخص نوکری کرتا ہو یا کسی آفس میں جاب کرتا ہو، اس کا ٹائم ہو کہ جی آپ کا آفس کا ٹائم ہے صبح 8 سے 5، 8 سے 5 آئیں گے آپ کو سیلری ملے گی، اور 5 بجے کے بعد جتنا ٹائم آپ رکیں گے اس کا آپ کو اوور ٹائم ملے گا کیونکہ آپ نے ایکسٹرا ڈیوٹی کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صبح 8 سے 5 ڈیوٹی پر آئے نا، اور 5 بجے کے بعد ڈیوٹی پر آئے اور وہ کہے کہ جی آپ مجھے میری سیلری بھی دیں اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیں، تو اس کو کہا ایکسٹرا ٹائم کے جو پیسے ہیں وہ بھی دیں، تو اس کو کہا جائے گا جی جو تمہارا جاب کا ٹائم تھا اس میں تو تم آئے نہیں، ایکسٹرا ٹائم آنے کا تمہارا فائدہ کیا ہوا؟ بالکل اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا نوافل کی کثرت کے ذریعے، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اپنے فرائض کو پورا کرو۔ جب فرائض پورے ہو جائیں گے اس کے بعد جتنے نوافل پڑھتے رہو گے رب کے قریب جاتے رہو گے۔ اور صوفیہ سے میں نے جو بزرگوں سے سنا، جو سیکھا، جو کتابوں سے ملتا ہے، ایک بات یاد رکھیں، رب العالمین جل شانہ کو آپ کی نیکی کرنا اتنا پسند نہیں جتنا گناہوں سے بچنا پسند ہے، اور صوفیہ نے اسی پر عمل کیا کہ وہ گناہوں سے بچے اور انہوں نے نیک کام کیے۔
جب گناہوں سے بچے، نیک کام کیے، اللہ نے ان کے مراتب بلند فرما دیے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم کہ جب کوئی نوافل کے ذریعے رب العالمین جل شانہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب اس سے مراد، یہاں بن جانے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ بن جائے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ اس کے ہاتھ میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دوسرے عام لوگوں کے ہاتھ میں وہ قوت نہیں ہوتی، وہ پھر ان ہاتھوں کو جب اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتا ہے، رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب میں اس بات کو یوں کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں رب العالمین جل شانہ کے حبیب کے اس فرمان کا اثر کہ جناب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے۔ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگیاں بھی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہیں۔ آج دیکھیں ان کا گنبد جو بنا ہوا ہے، اس کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہو رہی ہے، اور ساری دنیا سے لوگ ان کے مزار پر آ رہے ہیں، ان سے فیض پا رہے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ایک تو آپ حافظ تھے، دوسرا آپ کا نام عثمان مروندی، تو آپ کا نام عثمان، اور پھر آپ کا کردار بھی حضرت عثمان بن عفان جیسا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسا، کیونکہ حضور کے راستے پر وہی چلتا ہے جو صحابہ کے راستے پر چلتا ہے۔ تو ان کی حضور سے محبت، حضور کے اصحاب سے، اہل بیت سے محبت، اور پھر ان کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اللہ نے انہیں اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا، آج تک لوگ ان کے مزار سے جو ہے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے ان کے وسیلے سے رب العالمین سے دعا کرتا ہے، رب العالمین اس کو جو ہے وہ اس پر کرم فرماتا ہے اور اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں ایک طالب علم ہوں، اور میرا تعلق بھی دربار عالیہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمہ اللہ سے ہے، اور ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ صوفیہ کے طریقے کو اختیار کریں تاکہ رب العالمین جل شانہ آپ کو بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما لے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی ولایت عطا فرمائے۔ آمین۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ مناقب۔ سج گیا میلا سہبن کی زمین پر، جیت گیا لال قلندر، ہار گیا ہے دشمن حیدر، جیت گیا لال قلندر، جو کہ سگے کوئے قلندر وہ کہے گا، ذکر قلندر نہ رکا ہے نہ رکے گا، دھمالے نعرہ لگا کر جیت گیا لال قلندر، اٹھو رندو پیو جام قلندر، طلوع سرگ شام قلندر، قلندر لال 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 کر دو سب کا بیڑا پار، شہباز کا روضہ پیارا نوری ہے سیون سارا، میلا مستوں کا لگا ہے آئے گھر غم کا مارا، میلا مستوں کا لگا ہے آئے گھر غم کا مارا، ادھر غم کی ادھر غم کی دوا نام قلندر، طلوع سرگ شام قلندر، قلندر لال 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 کر دو سب کا بیڑا پار، مرشد لال 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 کر دو ہم سب کا بیڑا پار۔ آج ماشاءاللہ المختصر یہ محفل زیارت چینل نے ناصر حسین صاحب نے الحمدللہ گلشن گیلانی سے ہی ہمارا پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ چلتے ہیں دعا کی جانب۔ عرس مبارک میں جو ہے دعا کی تقریب، دعا کے لیے میں ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر الحاج گلشن الہی قادری دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ محمد حسان الہی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ الحمدللہ جو ہے وہ جامع مختصر دعا فرمائیں۔ دعا سے پہلے یہی دعا کا حصہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر ابو بکر و عمر عثمان و علی
رضی اللہ عنہم کی محبت ایسے ہی لازم، ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کے دل میں ان چاروں کی محبت نہیں، اس کے روزہ، نماز، زکوٰۃ اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ رب العالمین جل شانہ سے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم۔ یا اللہ کریم، تو ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار کی محبت بے حد داخل فرما، صحابہ اولیاء اللہ کی محبت داخل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم تمام کرونا وائرس اور تمام بیماریوں سے ہمیں اور تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما، تمام نیک جائز حاجات پوری فرما، مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، عزتیں عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ جو دعائیں روزانہ مانگتے ہیں، اکیلے مانگتے ہیں، سب کے سامنے مانگتے ہیں، ابھی مانگیے، مانگیں گے، جو دل میں ہے تو سب جانتا ہے، سب کو رسول اللہ کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول منظور فرما لے۔ سخی کے سیدنا سخی عبدالوہاب شیلانی علیہ رحمہ، ان کے شہادگان کے لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زیارت کے ساتھ آج جو قلندر سائیں کی شان میں جو آپ جو سرکار نے جو ہمیں جو بیان بتایا، سبحان اللہ، اور میں آج اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، اور اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔